السلام علیکم جی. آج کی کہانی کے ساتھ میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کہانی لے کر ہر جمعہ، ہفتہ اور اتوار آپ کے پاس آ رہے ہیں اس رمضان، اور کہانی ہم پڑھ رہے ہیں جناب دیا خان بلوچ کی، ان کی کتاب گھومتا ہاتھ سے. آج کی کہانی کا عنوان ہے رمضان کی برکات. جب سے بی بی جی کے مہمان آئے ہیں میں تو کولو کے بیل کی طرح کام میں جٹ گئی ہوں. پتہ نہیں باجی کو میرا احساس کیوں نہیں ہوتا. سارا دن یہاں سے وہاں بھاگ بھاگ کر کام کرتی رہتی ہوں. کھانا بھی سب سے آخر میں کھاتی ہوں. سوچتی ہوں کہ اس طرح گزارا کس طرح ہوگا. اب تو رمضان کا مبارک مہینہ بھی آنے والا ہے. رات کو سونے سے پہلے جو آخری سوچ زلیخا کے دماغ میں آئی وہ یہی تھی کہ رمضان میں روزے کیسے رکھے گی. کام نہیں کرے گی تو اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گی، اور اگر روزے نہیں رکھے گی تو اللہ کی نافرمان ٹھہرے گی. یہی سوچتے ہوئے وہ سو گئی. اگلے دن کا پھر وہی معمول تھا. اسی طرح دن گزرتے گئے اور رمضان کا بابرکت مہینہ بھی آ گیا. افطار اور سحر کی مکمل تیاری کی ذمہ داری زلیخا پر تھی، کیونکہ وہ کھانا بہت مزیدار بناتی تھی. زلیخا پوری ایمانداری سے اپنا کام کر رہی تھی اور ساتھ میں روزے بھی رکھ رہی تھی. پہلے عشرے میں اتنی تھکاوٹ نہ ہوئی جتنی دوسرے عشرے میں ہو رہی تھی، ہے نا. آپ لوگوں کو بھی دوسرے عشرے تک تھوڑی تھکاوٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے نا. میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے بھائی. زلیخا کی باجی ہر سال عید پر اسے بچوں کی خریداری اور عیدی لازمی دیتی تھی. وہ بھی یہ سوچ کر مطمئن تھیں کہ چلو کوئی تو ایسا ہے جو ان کا خیال کرتا ہے. 16ویں روزے کی صبح اس کی باجی نے زلیخا کو بلایا. بلانے کا مقصد بھی خاص تھا. آج گھر پر افطار کی دعوت دی جا رہی تھی. آج کی دعوت افطار بھی خاص تھی کیونکہ آج امبرین باجی نے آنا تھا اور افطار سے پہلے ان کا بیان ہونا تھا. زلیخا کو امبرین باجی بہت اچھی لگتی تھی. ان کا نرم لہجہ اور پراثر انداز سننے والے کو فوری اپنے رب کی جانب پلٹنے پر مجبور کر دیتا تھا. زلیخا خوشی خوشی کچن کی جانب بڑھی تاکہ کام جلدی سے سمیٹ سکے اور بیان میں شرکت بھی کر سکے. تقریباً سارا سامان کچن میں موجود تھا. کچھ چیزیں تھیں جو شام کو آ جانی تھیں. زلیخا کے ساتھ باقی 2 اور بچیاں بھی موجود تھیں جو اس کا ہاتھ بٹا رہی تھیں. جس وقت یہ تینوں مختلف انواع و اقسام کے کھانے تیار کر کے کچن سے باہر آئیں تب تک امبرین باجی بھی آ چکی تھیں اور بیان شروع ہو چکا تھا. آج امبرین باجی کا موضوع رمضان کی نعمتوں اور برکتوں پر مشتمل تھا. ہر نیکی کے اجر میں 70 گنا اضافہ ہونے کے بارے میں بتایا. اسی طرح ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اپنے محکوم یعنی گھروں میں کام کرنے والے ملازمین کے آرام کا بھی خیال رکھیں تاکہ وہ بھی اللہ کی عبادت کر سکیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے متعلق فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے. جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں. مغرب سے کچھ دیر پہلے بیان مکمل ہو چکا تھا. اب سب ڈائننگ ہال میں آ چکے تھے. یہاں لمبی سی میز پر مختلف اقسام کے مزیدار کھانے اور مشروبات موجود تھے. اذان کی آواز سنتے ہی سب نے دعا پڑھی اور روزہ افطار کیا. رات گئے تک سب لوگ گفتگو میں مصروف رہے. عشاء اور تراویح کی ادائیگی کے بعد سب گھروں کو روانہ ہو گئے. زلیخا کچن سمیٹ رہی تھی جب اسے افشاں باجی نے بلا لیا. کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، یہی سوچتے ہوئے وہ افشاں باجی کے کمرے میں آ گئی. ظاہر ہے زلیخا کو پریشانی ہوئی کہ بھائی مجھے کیوں بلا لیا، میں نے تو اپنی طرف سے تمام کام بہت اچھا کیا، اللہ خیر کرے. افطار ٹھیک سے کر لیا تم نے؟ اسے دیکھتے ہی باجی نے پہلا سوال یہی کیا. وہ ذرا حیران ہو کر بولی، جی باجی کھانا کھا لیا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا نا؟ اس نے ڈرتے ہوئے سوال کیا. ہاں سب ٹھیک تھا، بس آج مجھے احساس ہوا کہ مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ تم بھی روزہ رکھتی ہو. کل سے سحر و افطار پر مناسب سے انتظام کرنا. جب زیادہ اہتمام کرنا ہوگا تو میں ساتھ کچن میں خود انتظام کر دوں گی. اب تم جاؤ اور نماز پڑھ کر آرام کرنے چلی جانا. یہ سن کر زلیخا ان کے کمرے سے باہر آ گئی. وہ بہت خوش تھی کہ آج امبرین باجی کے بیان نے اس کی بیگم صاحبہ کے دل میں رحم ڈال دیا. جی بچوں، یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ بہت سخت دل انسان بھی
رحم دل ہو جاتا ہے نا. اور جو ہمارے گھر میں ہماری ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے، آپ نے ماما کو یاد کرانا ہے کہ ان کا بھی آرام بہت ضروری ہے، ان کا بھی ہم نے بوجھ بانٹنا ہے. اگر ماما کبھی کام نہیں کر پاتی ہیں تو رمضان میں ضرور آپ کی جو ہاؤس ہیلپ ہے ان کی مدد کریں. آپ بھی مدد کریں گے؟ مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ مدد کرتے ہیں آپ کے گھر میں جو آپ کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں جو لوگ، یا آپ اپنی ماما کی مدد کرتی ہیں؟ کیونکہ ماما بھی تو کچن میں اکیلے کھڑی رہتی ہیں، ہے نا. تو آپ کا بھی تو ماما کو مدد کرنا ضروری ہے نا. روزہ تو ماما کا بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ گرمی سردی آپ کے لیے صبح اٹھ کے سحری بھی بناتی ہیں اور شام میں افطاری بھی بناتی ہیں. روزہ ان کو بھی اتنا ہی لگتا ہے، پیاس ان کو بھی اتنی ہی لگتی ہے نا. یہ بات ہے نا. لیکن ہم سب بھول جاتے ہیں. تو اگر ہم ماما کی ہیلپ کرا دیں، ٹیبل پر برتن لگا دیں، پانی بنا دیں، تو کوئی حرج تو نہیں ہے. آپ کا بھی روزہ اچھا گزر جائے گا، ماما کی بھی ہیلپ ہو جائے گی. کیا خیال ہے نا. تو چلیں، اب آپ کے سامنے حاضر ہوں گی میں اگلے جمعے، ہفتہ اور اتوار ضیاء خان بلوچ کی خوبصورت کہانیوں کے ساتھ. بھئی مجھے تو ان کی کتاب پڑھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. مجھے آپ بھی اپنا فیڈ بیک دیجئے کہ آپ کو یہ کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں. پھر ہم یہ کہانیاں انشاءاللہ آڈیو میں بھی ریکارڈ کریں گے. ٹھیک، اپنا خیال رکھیے گا.